آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 39۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ زبانی لین دین میں غلطی یا بھول جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہو تو غلطی کی گنجائش نہیں رہتی۔ قرض کے معاملات لکھنے والے کو چاہیے کہ عدل و انصاف سے لکھے، کسی ایک جماعت کی حمایت اور دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ جب قرض کا معاملہ کرنے والے اسے لکھنا چاہیں تو کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ قرض لین دین کی تحریر وہ لکھوائے جو قرض لے رہا ہو۔ قرض کا معاملہ لکھواتے ہوئے قرض لینے والا مجھ سے ڈرتا رہے، قرض کی تحریر لکھواتے ہوئے معمولی سی بھی کمی نہ کرے۔ اگر قرض لینے والا کم عقل، کمزور یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اس کے ولی یا سرپرست کو چاہیے کہ انصاف سے معاملہ لکھوائے۔ جب بھی قرض کے لین دین کا معاملہ کرو تو اس پر 2 مرد گواہ بنا لو۔ 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو۔ گواہ بناتے ہوئے 2 عورتیں اس لیے کہ ایک عورت گواہی دیتے ہوئے اگر عورت گھبراتے ہوئے یا پریشان ہو کر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ جب قرض کے لین دین کا معاملہ گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیا جائے، گواہوں کی ضرورت پڑنے پر انہیں بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ قرض کی رقم تھوڑی ہو یا زیادہ، اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ معاملات کو لکھ لینا بہت انصاف والی بات ہے، اس سے کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ لکھی ہوئی تحریر گواہوں کے لیے بھی آسان ہے۔ اگر لین دین نقد تجارت کی صورت میں ہو تو اس میں لکھنا یا نہ لکھنا گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ لین دین کا معاملہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے لکھنے والے اور گواہی دینے والوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ معاملہ لکھنے اور گواہوں کو نقصان پہنچانے والے کھلی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ میری ناراضی سے ڈرتے رہو، میں ہی تمہیں علم دینے والا ہوں، بے شک میں تمہارا ظاہر اور دل میں چھپے ارادے خوب جانتا ہوں۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کے متعلق احکام دینے کے بعد سود کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ سود سے متعلق وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ قرض لینے اور دینے کے معاملات سمجھا رہا ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ قرض کے لین دین کو لکھنا ہے۔ قرض کی تحریر لکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے حق اور انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف معاملات میں گواہوں کے معیار مختلف رکھے ہیں۔ کسی معاملے میں 1 گواہی، کسی میں 2 اور کسی معاملے میں 4 گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے۔ ایسے بھی معاملات ہیں جن میں صرف عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں بھی اکیلی عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دیے گئے حکم میں صرف مالی معاملات میں 1 مرد کی جگہ 2 عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ اگر ایک عورت گواہی دیتے ہوئے گھبرائے نہ ہی بھولے تو اس صورت میں دوسری عورت کی گواہی ضروری نہیں ہوگی۔
ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی۔ آج کل کے دور میں گواہی کے معاملات بہت بدل چکے ہیں۔ معاملہ لکھا جانا، دستخط، نشان انگوٹھا، تصویر، ویڈیو اور دوسری بہت سی ڈیوائسز موجود ہیں۔ اصل بات لین دین کے معاملے کو لکھنا، انصاف کے ساتھ لکھنا اور گواہ بنانے کا مقصد کسی بھی فریق کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقی معاملات میں عورت اور مرد کی گواہی میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس آیت مبارکہ میں جو احکام دیے گئے ہیں، نمبر 1، معاملہ کرتے ہوئے لکھنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، لکھنے والا اسے انصاف سے لکھے۔ نمبر 3، گواہوں کی ضرورت پڑنے پر وہ سچی گواہی دیں۔ اور نمبر 4، گواہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگرچہ یہاں بات مالی معاملات کے بارے میں کی گئی ہے، مگر قرآن یہ بنیادی اصول واضح کر رہا ہے کہ لکھ لینے سے معاملات کسی غلط فہمی میں جانے سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ بھول جانے کی صورت میں لکھی ہوئی تحریر ٹھیک و سچی بات سامنے لے آتی ہے، بہت سی غلط فہمیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی معاملات میں اللہ نے عورت اور مرد کی گواہی میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں بھی اکیلی عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور طویل آیت مبارکہ ہے، جس میں 128 الفاظ جبکہ 526 حروف ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ اگر تم سفر میں ہو، لین دین کا معاملہ کرنا ہو اور کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو تو دوسرے فریق کو قبضہ دے کر اپنی کوئی چیز رہن رکھ دیا کرو۔ اگر ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جائے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ امانت ویسے ہی ادا کرے جیسے اس کے حوالے کی گئی تھی۔ اسے چاہیے کہ میری ناراضی سے ڈرتا رہے۔ گواہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ گواہی کو نہ چھپائے۔ اگر گواہ ایسا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ امانت داری سے کون معاملہ کرتا ہے اور کون نہیں۔ گواہوں کے ارادے اور عمل بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں قرض لینے کے لیے رہن یعنی گروی رکھوائی گئی چیز کے بارے میں قرض دینے والے کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ اس کے پاس قرض لینے والے کی امانت ہے، اس کی حفاظت قرض دینے والے پر لازم ہے۔ اس طرح اعتبار کرنے کی ذمہ داری قرض لینے اور دینے والے دونوں پر لازمی ہے۔ قرض لینے والا مال یا رقم کی صورت میں اور قرض دینے والا رہن یعنی گروی رکھی گئی چیز کے بارے میں۔ سفر کے علاوہ عام حالات میں بھی کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر 30 وسق جو لیے تھے۔ کاروبار یا لین دین اگر نقد رقم کے عوض بھی ہو تو لکھ لینا افضل ہے، اس سے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دوسری اہم بات گواہی کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے گواہ پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ سچی گواہی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ناحق کسی کی جان لینا۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 4، جھوٹی گواہی دینا۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 2 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں کی گواہی۔ قرآن کریم میں 6 مقامات پر مختلف معاملات میں گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام مقامات میں سے صرف سورۃ البقرہ میں ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی کا ذکر ہے۔ یہ حکم صرف مالی معاملات کے لیے ہے۔ اسلام نے مالی معاملات کی بنیادی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ مردوں کا مالی معاملات میں تجربہ زیادہ اور ہر وقت ان سے واسطہ رہتا ہے، جبکہ اس معاملے میں عورتوں کی بڑی تعداد، خصوصاً ایسی عورتوں کی جو کاروبار یا نوکری نہیں کرتی، مالی معاملات کو اتنا بہتر نہیں سمجھتی۔ کچھ علماء کرام کے خیال میں ایسی عورت جو مالی معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہو، گواہی دینے کے لیے پر اعتماد اور ذمہ دار ہو، اس کی گواہی مرد کے برابر ہے۔ سورۃ البقرہ میں ان تضل احداہما یعنی اگر ایک عورت گھبرائے یا پریشان ہو جائے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں دوسری عورت کو مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دیے گئے حکم سے یہ خیال کرنا کہ عورتیں ذہانت، عقل یا فہم میں مردوں سے کم ہیں، درست نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مشکل صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ مانگا اور ان کے بتائے ہوئے حل پر عمل کیا۔
قرآن کریم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام احکامات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ قرآن کریم کسی دوسرے حکم میں عورت اور مرد کی گواہی میں فرق نہیں رکھتا۔ 6 مقامات میں سے صرف ایک خاص معاملے میں دیے گئے حکم کی وجہ سے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کا قانون ہر معاملے میں اپنانا درست نہیں۔ رمضان یا عید کا چاند دیکھنے کے بارے میں عورت اور مرد کی گواہی برابر مانی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور معتبر گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنا ہے۔ اس کا معیار سب سے سخت رکھا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اکیلے ہی 2220 احادیث روایت کرتی ہیں۔ کیا یہی اصول اس پر بھی لگایا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسری صحابیہ کی گواہی حدیث کی روایت میں مردوں کے برابر مانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی دوسری عورت کی گواہی ضروری نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عورت اور مرد کی گواہی برابر تسلیم کرتے ہوئے گواہوں کا ذکر کیا ہے۔